انسان ظاہر کو زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور ہر چیز اسباب کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو انسان اسباب میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اسباب کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب اپنے پیدا کرنے والی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر دنیا میں کچھ اللہ نے انسان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی اللہ کی کچھ عطا ہے اور فضل ہے کہ جب انسان کے پاس وہ نعمتیں آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں منہمک رہ جاتا ہے اور آخرت کے لیے اپنا صحیح فیصلہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جسے قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ نعمت ہے مال و دولت۔ مال و دولت بھی ہے، سرداری بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، لیکن جب انسان ان نعمتوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو انہی نعمتوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، بے شک ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اللہ کی نعمت ہے بطور امتحان کے انہیں دی جاتی ہے، آزمائش کرنے کے لیے انہیں دی جاتی ہے۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ مال اور دولت ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، یا شیطان اس نعمت کے استعمال کے ایسے طریقے انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ سب سے بڑا معاملہ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انسان مال اور دولت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال اور دولت اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ اسی کا ہے، ہمیشہ اسی کا رہے گا، اور پھر مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، سرداری بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، جب انسان دنیا میں ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جس طرح اس کی دنیا کے لیے یہ کافی ہے، اسی طرح ہر مرحلے میں اس کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے جس پر انسان فریفتہ ہو۔ ایک صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک کوڑے کا ڈھیر، کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، اس کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس کوڑے کے ڈھیر میں ایک بکری کا بچہ ہے جس کی خلقت بھی پوری نہیں ہوئی، جس کی خلقت بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بکری کا وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان بھی مکمل نہیں تھے، آنکھیں بھی مکمل نہیں تھیں، نامکمل بکری کا بچہ مردہ اس ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو 1 درہم کے بدلے یہ لے لے، یہ بکری کا بچہ، یہ جو مردہ بچہ ہے، جو خلقت بھی پوری نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، ناک بھی درست نہیں ہے، کیا کوئی ہے جو 1 درہم کے بدلے اسے خرید لے؟ کیا کوئی پسند کرے گا کہ 1 درہم کے بدلے میں اسے لے لے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، 1 درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو مفت میں بھی نہیں لیتے، اس کو کون لے گا؟ بھائی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے، یہ تو مفت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کی نظر میں اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ جس طرح اس بکری کے بچے کی تمہاری نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا اور دنیا کے اسباب کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ بے قیمت چیزیں ہیں جس میں ہم نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے، اور انہی میں سے ایک مال اور دولت ہے۔